امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم گلزار صاحب نے سجدے کے تعلق سے چند سوالات پوچھے ہیں۔ پوچھتے ہیں فرض نماز کے سجدوں میں تسبیحات کے علاوہ دوسری مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ساتھ میں پوچھتے ہیں جو دعائیں مسنون ہیں عربی زبان میں ہیں کیا ان کو دوسری زبانوں میں پڑھ سکتے ہیں ترجمہ کر کے؟ ایسے ہی پوچھتے ہیں صرف مسنون دعائیں ہی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو ہم نماز کے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سجدے میں دعا کرنے کا تعلق ہے تو اس تعلق سے ہمیں دو روایتیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اضافہ ملتا ہے کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، عین ممکن ہے کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے، انہیں ضروری ہے کہ تمہاری وہ دعا اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے بہت نزدیک انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جتنا نزدیک ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنی دعائیں زیادہ قبول کریں گے۔ لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ کون سا سجدہ ہے، کس نماز کا سجدہ ہے؟ تو محدثین تشریح کرتے ہیں اس سے سنت اور نوافل مراد ہے، انہیں جو سنت نماز کے بعد ہوتی ہے، نماز سے پہلے یہ نوافل ہم پڑھتے ہیں، ان نمازوں کا سجدہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سجدوں کو طویل بھی کرتے تھے، لمبا بھی کرتے تھے اور ان میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر فرض پڑھ رہا ہو، نماز جماعت کی نماز چھوٹ گئی یا کوئی عذر ہے تو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، تو ان نمازوں میں بھی دعائے مسنونہ کا اہتمام انسان کر سکتا، فرائض میں، سنتیں اور نوافل میں تو کر ہی سکتا ہے، فرائض میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو امام ہے اس کو چاہیے کہ جو مسنون تسبیحات ہے، تسبیحات پر اکتفا کرے، انہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں ہم پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں، تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر کہیں مقتدی ایسے ہیں کہ وہ بخوشی اس کو قبول کرے کہ سجدہ طویل ہو، رکوع طویل ہو، دعائے مسنونہ کا اہتمام ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام بھی ان دعاؤں کو فرائض میں پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ دعائیں کون سی ہیں مسنون دعائیں؟ مثلا سجدے کی حالت میں دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ایسے ہی سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی واجبرنی، اور بھی مسنون دعائیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا تھا کہ کیا صرف مسنون دعائیں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ سجدے کی حالت میں مانگ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ وہ ایسی دعا نہ ہو جس کو لوگوں سے مانگ سکتے ہو آپ۔ مثلا آپ درہم و دینار مانگتے ہیں یا پیسے مانگتے ہیں، انسان سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے آپ عافیت مانگے، ایمان مانگے، رزق حلال مانگے، اولاد صالحہ مانگے، یعنی ایسی دعائیں نہ ہو کہ جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، اور ان کو عربی زبان میں ہی آپ مانگے، آپ دوسری زبان میں ان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بہرحال کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مسنون دعائیں جو ہیں ان کو بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دعا ہو عربی زبان میں ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان کا تعلق انسانوں سے نہ ہو، انہیں کوئی انسان سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے 10,000 روپے دے دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں رزق طیب آپ مانگ سکتے ہیں، رزق واسع آپ مانگ سکتے ہیں، آپ عافیت مانگ سکتے ہیں، ایمان کی دولت مانگ سکتے ہیں، اولاد صالحہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ ساتھ میں پوچھا تھا کہ بعض لوگ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں جس کو ہم سجدہ مناجات کہتے ہیں، یعنی فرائض نوافل سنتوں میں جو سجدے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ایک سجدہ لوگ کرتے ہیں جس کو سجدہ مناجات کہتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جب اصل موجود ہو،
جب دلیل ہمارے پاس ہے، اصل چیز موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر ایسے عمل کی طرف جانا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لہذا بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ سجدہ مناجات کر سکتے ہیں، نماز کے بعد الگ سے آپ سجدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی دعا پڑھتے ہیں، مسنون دعا پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اکثر علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب اصل موجود ہے، نوافل، سنت، اسی طریقے سے فرائض اگر تنہا پڑھتے ہیں تو ان میں آپ دعا کریں، سجدے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ الگ سے آپ سجدہ کریں۔ اس کی عادت آپ بنا لیتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل، سنتیں، انہی کے اندر جو سجدے ہیں ان میں آپ خوب دعائیں کریں، اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ یہ دعا قبول بھی ضرور ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے اسی کے مطابق میں فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ لہذا دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پورا یقین، اطمینان کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ قبول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔